بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن ضرب عضوا فأذهب منفعته ففیہ دیۃ کاملۃ کما لو قطعها۔ اور جو شخص کسی عضو پر مارے اور اس کی منفعت ختم کر دے ففیہ دیۃ کاملۃ، تو اس میں پوری دیت ہے، یعنی کاٹا نہیں ہے بلکہ مارا اور مارنے کی بنیاد پر اس عضو کی منفعت زائل ہو گئی۔ مثلا ہاتھ پہ مارا، کہیں ایسی اس جگہ لگ گیا کہ پورا ہاتھ سوکھ گیا، کام ہی نہیں کرتا ہے، ہو جاتا ہے ایسا۔ تو اب اس ہاتھ کی منفعت کیا ہے؟ زائل ہو گئی۔ تو جیسے ہاتھ کاٹنے پر دیت ہے، ایسے ہی اس عضو پر مارے اور اس کی منفعت ختم ہو جائے تو اس میں بھی جو اس کی دیت ہے وہ دینی پڑے گی۔ کما لو قطعہ، جیسے کہ اگر اسے کاٹتا تو دیت دینی پڑتی۔ کل ید، مثلا ہاتھ، اذا شلت، جبکہ اس کے مارنے کی وجہ سے وہ خشک ہو جائے۔ والعین، اور مثلا آنکھ، اذا ذہب ضوءها، جب اس کے مارنے سے اس کی روشنی چلی جائے۔ والشجاج عشرۃ، سر میں جو زخم لگایا جاتا ہے وہ 10 قسم کا ہوتا ہے۔ حارثہ، دامعہ، دامیہ، بازیہ، متلاحمہ، سمحاق، موزیہہ، ہاشمہ، منقلہ، عامہ۔ کتنی قسمیں ہوئی؟ حارثہ 1، دامعہ 2، دامیہ 3، بازیہ 4، متلاحمہ 5، سمحاق 6، موزیہہ 7، ہاشمہ 8، منقلہ 9، عامہ 10۔ یہ مختلف نام ہیں زخموں کے جو سر میں لگائے جاتے ہیں۔ حارثہ زخم اس طرح سے لگائے کہ جلد پر صرف خراش آ جائے، خون وغیرہ چھنکے نہیں کہ نظر آنے لگے، صرف مختصر خراش آ جائے تو اس کو حارثہ کہتے ہیں۔ دامعہ سر کے اس زخم کو کہتے ہیں جس میں خون چھنک آئے مگر بہے نہیں، یہ صرف ظاہر ہو جائے اور وہ بہے نہ، تو اسے دامعہ کہتے ہیں۔ اور دامیہ اگر خون بہہ جائے، اس طرح زخم لگایا کہ خراش تو ہوا ہی، خون نظر بھی آیا اور اس کے ساتھ ساتھ خون میں بہنے کی بھی صلاحیت ہے، اتنا زخم ہے، تو اس کو دامیہ کہیں گے۔ بازیہ، سر کی جلد ہی کٹ جائے، سر میں جو جلد ہے وہ جلد کٹ جائے تو اس کو بازیہ کہتے ہیں۔ متلاحمہ، صرف جلد نہ کٹے بلکہ جو گوشت ہے نا وہ گوشت بھی پھٹ جائے، ہے نا، گوشت میں بھی ہوتا ہے کہ وہ پھٹ جاتا ہے، تو اس کو متلاحمہ کہیں گے۔ سمحاق، یعنی وہ زخم کہ سر کی ہڈی کے اوپر جو جھلی ہے اس جھلی تک زخم پہنچ جائے۔ ہڈی کے اوپر ایک جھلی لگی رہتی ہے باریک سی، ہے نا، تو اگر اس جھلی تک زخم پہنچ جائے تو اس کو سمحاق کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد موزیہہ،
نا ہڈی نظر آنے لگے تو اسے موزیہا کہیں گے. ہاشمہ صرف نظر نہ آئے بلکہ ہڈی بھی ٹوٹ جائے ہے نا تو اسے ہاشمہ کہیں گے. منقلہ صرف ٹوٹے ہی نہیں بلکہ ٹوٹ کر کے ہڈی ادھر ادھر ہو جائے تو اس کو منقلہ کہیں گے. عامہ وہ زخم جو الدماغ تک پہنچ جائے صرف ہڈی نہیں، ایک تو یہ کہ ہڈی ٹوٹ جائے ادھر ادھر ہو جائے، جو مغز ہے اصل دماغ کی جو جگہ ہے وہاں تک زخم اگر پہنچ جائے تو اس کو عامہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سر کے زخم کے 10 مختلف نام ہیں. اب وہ ہر ایک کا حکم. ففی الموضحۃ القصاص ان کانت عمدن. تو موضحہ میں اگر اس طرح زخم لگایا کہ سر کی ہڈی نظر آنے لگی تو یا تو جان بوجھ کر کے ہوگا یا خطا کے طور پہ. ان کانت عمدن تو اس میں قصاص ہے اگر جان بوجھ کر کے ہو، اس طرح زخم لگائے کہ ہڈی تک پہنچ جائے نظر آنے لگے. ولا قصاص فی بقیت الشجاج اور بقیہ زخموں میں قصاص نہیں ہے، یعنی موضحہ اور اس سے کم میں قصاص ہے اگر جان بوجھ کر کے ہو. موضحہ ہے اور سمحاق ہے، متلاحمہ ہے، بازیہ ہے، دامیہ ہے، دامعہ ہے، حارثہ، ان سب میں اگر عمدن ہے تو قصاص ہے. اور ان کے علاوہ جو اس کے نیچے ہیں ہاشمہ، منقلہ، عامہ، ان میں قصاص نہیں ہے کیونکہ اب اس کا تعلق ہڈی سے ہو جاتا ہے. ہڈی ٹوٹ گئی اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ ہڈی میں جان بوجھ کر کے بھی ہو پھر بھی قصاص نہیں ہے کیونکہ مساوات ممکن نہیں ہے. ولا قصاص فی بقیت الشجاج اور بقیہ زخموں میں قصاص نہیں ہے اگرچہ عمدن ہو. وفیما دون الموضحۃ اور موضحہ سے کم میں خطان ہے تو موضحہ سے کم میں اگر موضحہ یا اس سے کم زخم ہے. وفیما دون الموضحۃ اور موضحہ سے کم میں، موضحہ اس میں شامل نہیں ہے. ففیہ حکومت و عدل، اس میں حکومت عدل ہے، یعنی حارثہ، دامعہ، دامیہ، بازیہ، متلاحمہ، سمحاق، اس میں کیا ہے؟ حکومت عدل. حکومت عدل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انصاف کے ساتھ حکمرانی کی جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زخم کے ساتھ اور اس زخم کے بغیر یہ اندازہ کیا جائے کہ اس کی کتنی قیمت ہے. مان لیتے ہیں آزاد ہے، لیکن اگر اسے غلام مانے تو اس کی اس زخم کے بغیر کتنی قیمت ہوگی. مان لیں کہ 10,000 اس کی قیمت ہو رہی ہے اس زخم کے بغیر، لیکن اس زخم کے بعد جب اندازہ کریں تو یہ ہو کہ نہیں اب یہ 9,000 کا ہے. تو فرق کتنے کا ہوا؟ 1,000 درہم کا فرق ہوا. تو یہ جو فرق ہو رہا ہے 1,000 درہم کا، اسی تفاوت کے اعتبار سے، اسی فرق، اسی فیصد کے اعتبار سے دیت میں سے لیا جائے گا. یعنی کتنا فیصد کا فرق ہوا اتنے ہی فیصد دیت میں سے لیں گے، ہے نا. یہ ہے حکومت عدل کا معنی. وفیما دون الموضحۃ اور موضحہ سے کم زخم میں حکومت عدل ہے. حکومت عدل کا معنی سمجھ میں آ گیا نا. اچھا. وفی الموضحۃ اور اگر موضحہ ہے
ہڈی نظر آنے لگی ہے ایسا زخم ہے. ان کانت خطان اگر غلطی سے یہ زخم لگا ہے نصف و عشر دیہ تو دیت کا 20واں حصہ ہے. عشر دیت کیا ہے؟ عشر کس کو بولتے ہیں؟ 10واں حصہ. اور عشر کا نصف ہوگا تو کتنا ہوگا؟ 20واں حصہ. عشر دیت ہے نا، دیت کا 10واں حصہ اور اس کا آدھا اور کم ہو گیا ہے نا. 10% تھا اور اب آدھا کریں تو 10% میں کتنا ہوگا؟ 100 میں 10% یہ ہوا ہے نا. اس کا آدھا کریں تو کتنا ہوگا؟ 100 میں 5 ہونا چاہیے. 100 میں 5 کتنا ہوا؟ 20% ہی تو ہوا. 20 پنچے 100. حساب نہیں پڑھا ہے کیا؟ نصف و عشر دیا دیت کے عشر دیت کا نصف یعنی 20واں حصہ یہ ہوگا موضحہ میں. وہ فی الحاشمہ اور حاشمہ میں عشر الدیہ دیت کا 10واں حصہ ہے نا، دیت کا 10واں حصہ حاشمہ میں. وہ فی المنقلہ اور منقلہ میں عشر و نصف و عشر الدیہ کیا ہوا؟ نصف اور عشر دیت. کتنا بنا؟ 15% حصہ. نصف عشر و نصف عشر الدیہ ہے نا. ایک کیا کہا کہ عشر دیت عشر یعنی دیت کا 10واں حصہ کتنا بنا؟ 10ویں حصے میں کتنا بنا؟ 10% کتنا بنا بھائی؟ 100 میں سے 10 ہی تو ہوا نا. دیت کا 10واں حصہ ہے نا، تو 100 میں سے کتنا ہوا؟ 10% ہے نا. تو 10 ہو گیا. اور نصف عشر دیت اس کا مطلب 20واں ہے نا. تو 20واں جب ہوا تو 20واں حصہ یہ کتنا ہوا؟ 100 میں سے 5. 10 وہ پہلے تھا اور 5 یہ، دونوں کو جوڑو، دونوں کتنا ہو گیا؟ 15. تو دونوں ملا کر کے کتنا ہوا 100 میں سے؟ 100 میں سے 15 تو 15% ہوا ہے نا. وہ فی المنقلہ اور منقلہ میں عشر دیت ہے نا، اس کو الگ لگا لیں تو ہو گیا 10. نصف عشر دیت اس کو الگ لگا لیں تو یہ 5 ہوا ہے نا. دونوں کو جوڑ دیں کتنا ہوا؟ 15. یعنی 15% منقلہ میں دینا ہوگا دیت کا 15واں حصہ. وہ فی العامہ اور عامہ میں ثلث دیت دیت کا 1/3 ہے نا. 3 حصے میں سے 1 حصہ. ٹھیک ہے، یہ بات یہاں پوری ہو گئی. پھر اسی سے متعلق چیزیں ہیں. وہ فی الجائفہ اور جائفہ میں جائفہ میں بتا چکا ہوں کہ جو اندر تک زخم پہنچ جائے ہے نا. وہ فی الجائفہ اگر زخم جوف تک پہنچ جائے تو اسے جائفہ کہتے ہیں. جائفہ میں بھی ثلث دیت ہے، دیت کا 1/3 حصہ. فَإِن نَفَذَتْ لیکن صرف اندر جوف تک نہ پہنچے بلکہ مارا آر پار ہو گیا، ادھر سے مارے ادھر سے باہر نکل جائے. فَإِن نَفَذَتْ اور اگر ایک جانب سے لگے دوسری جانب نکل جائے فَهِيَ جَائِفَتَانِ تو یہ 2 جائفہ ہے نا. ایک جائفہ میں ثلث دیت، جب یہ 2 جائفہ ہے تو کتنا ہوگا؟ 2 ثلث. ثلثان یعنی 3 میں سے 2. ایک جائفہ میں کیا تھا؟ 3 میں سے 1 تو 2 جائفہ میں 3 میں سے 2. فہیا جائفتان تو یہ 2 جائفہ ہے. ففیہما ثلث دیہ اور اس میں دیت کا 2/3 ہے یعنی 3 میں سے 2 ہے. وفی اصابع الید اور ہاتھ کی انگلیوں میں
یعنی تمام ہاتھ کی انگلیاں کاٹ دیا، صرف انگلیاں ہے نا، تو اس میں نصف دیت ہے۔ فَإِنْ قَطَعَهَا مَعَ الْكَفِّ، اور اگر پوری ہتھیلی کاٹ دیا تو یہ ہتھیلی سے بھی گرفت ہی کا کام ہوتا تھا انگلیوں کے ساتھ، ہے نا، اس میں بھی نصف دیت ہے۔ فَإِنْ قَطَعَهَا مَعَ الْكَفِّ، اور اگر ہتھیلی کے ساتھ انگلیوں کو کاٹا تو اس میں بھی نصف دیت ہے۔ وَإِنْ قَطَعَهَا مَعَ نِصْفِ السَّاعِدِ، اور اگر ہاتھ کو کاٹ دیا نصف بازو سے، انگلیاں تو گئی ہی، بازو بھی گیا، فَفِي الْكَفِّ نِصْفُ الدِّيَّةِ، تو ہتھیلی میں تو نصف دیت ہے۔ وَفِي الزِّيَادَةِ حُکُومَةُ عَدْلٍ، اور جو زیادہ ہے اس سے زیادہ جو کاٹا ہے نا اس میں حکومت عدل ہے۔ حکومت عدل کی تفصیل میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں۔ وفی الإصبع الزائد حکومت عدل، اور زائد انگلی میں 5 کے بجائے 6 انگلی کسی کی ہے، 7 انگلی ہے، اسے کاٹ دیا تو اس میں بھی حکومت عدل ہے۔ ایک عیب پیدا ہو جاتا نا، بھلے وہ عیب تھا لیکن اسے بھی اگر کوئی کاٹ دے تو اس کی بنیاد پر کہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کٹا ہوا ہے تو اس میں حکومت عدل ہے۔ وفی عین الصبی و لسانہ و ذکرہ، اور بچے کی آنکھ، اس کی زبان، اس کے عضو تناسل، اذا لم یولم صحتہ، جب اس کی صحت معلوم نہ ہو، یعنی یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کی آنکھ کام کرے گی کہ کام نہیں کرے گی، نظر آتا ہے کہ نظر نہیں آتا ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ ایسے ہی زبان ہے، پتہ نہیں بول پائے گا کہ نہیں بول پائے گا، عضو تناسل ہے، پتہ نہیں اس کا عضو یہ کام کرے گا کہ کام نہیں کرے گا۔ اذا لم یولم صحتہ، جب اس کی صحت کے بارے میں معلوم نہ ہو تو اس میں حکومت و عدل، اس میں کیا ہے؟ حکومت عدل ہے۔ یہاں یہ بھی پورا ہو گیا۔ ومن شج رجلا موزہتا، اور جو شخص کسی آدمی کو کے سر میں ایسا زخم لگائے کہ سر کی ہڈی نظر آ جائے، موزہا زخم لگایا، لیکن اس زخم لگانے کی بنیاد پر اس آدمی کی عقل ہی چلی گئی، فذهب عقلہ، وہ دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا، اور شعر و راسی ہی، یا اس کے بال نہیں اگے اس زخم لگانے کی بنیاد پر، تو سر میں مارا تھا، عقل چلی گئی، یا اس کے بال ختم ہو گئے، ایک ہی عضو میں ہو رہا ہے نا، اس لیے اس موزیہا، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر عضو ایک ہی ہے تو عقل اکثر میں داخل ہو جاتا ہے، عقل اکثر میں داخل ہو جاتا ہے، اگر مارے عقل چلی جائے تو کیا ہے؟ پوری دیت دینی پڑتی ہے نا۔ موزیہا میں کیا ہے کہ 20واں حصہ دینا پڑتا ہے، تو 20واں حصہ یہ عقل ہے، یہ اکثر میں داخل ہو جائے گا، یعنی پوری دیت دینی پڑے گی، یہ نہیں کہ دیت بھی دے 20واں حصہ بھی دے۔ دخل عرش الموزہۃ فی الدیہ، تو موزہا کا عرش یعنی جو 20واں حصہ تھا وہ دیت میں داخل ہو جائے گا، یعنی پوری ایک دیت دینی ہے، 20واں حصہ الگ سے نہیں دینا پڑے گا، یہاں تداخل ہو جائے گا۔ وَإِنْ ذَهَبَ سَمْعُهُ أَوْ بَصَرُهُ أَوْ كَلَامُهُ، سر میں مارا، موزہا زخم لگایا، اور پھر قوت سماعت زائل ہو جائے، بصارت ختم ہو جائے، بینائی چلی جائے، یا گفتگو پر وہ قادر نہ رہے، گونگا ہو جائے، تو اب یہ سر میں مارا ہے، موزہا زخم لگایا ہے، سر کے علاوہ اس کا اثر کہیں اور ظاہر ہوا ہے نا، سماعت چلی گئی، بصارت چلی گئی، قوت گویائی ختم ہو گئی، تو یہ دونوں الگ الگ عضو ہو گئے، اور جب الگ الگ ہیں
تو اب اس میں تداخل نہیں ہوگا، پوری دیت دینی پڑے گی بینائی کی اگر بینائی گئی ہے، سماعت کی پوری دیت دینی ہوگی اگر سماعت گئی ہے، قوت گویائی گئی ہے تو اس کی پوری دیت دینی پڑے گی، اور ساتھ ہی ساتھ موذیہ کی دیت جو 20واں حصہ ہے وہ بھی دینا ہوگا۔ پہلے والی صورت میں تداخل اس وجہ سے ہو گیا کہ عضو واحد ہے نا، یہاں عضو واحد نہیں ہے۔ وہی نذہب سموہ، اور اگر اس کی سماعت یا بینائی یا قوت گویائی ختم ہو گئی، فعلیہ عرش الموضحہ مات دیا، تو دیت کے ساتھ ساتھ موضحہ کا عرش بھی لازم ہوگا۔ ومن قطع اصبع رجل، اور جو شخص کسی آدمی کی انگلی کاٹ دے، ایک انگلی کاٹ دیا اور اس کاٹنے کی وجہ سے دوسری بھی خشک ہو گئی ہے نا، اس نے یہ بھی کام نہیں کر رہی، خشک ہو گئی، سوکھ گئی یہ بھی انگلی۔ ومن قطع اصبع رجل، جو شخص کسی آدمی کی انگلی کاٹ دے، فشلت اخرى الی جنبہا، اور اس کی وجہ سے اس کے بغل کی دوسری انگلی بھی خشک ہو جائے، ففیہما العرش، تو دونوں میں عرش ہے، یعنی دو انگلیوں کی جو دیت بنتی ہے نا، ایک میں 10واں حصہ ہے تو دو میں 5واں حصہ ہو جائے گا ہے نا، ایک میں 10واں ہے تو دوسرے میں 10% ہے تو دوسرے میں کیا ہوگا 5% ہو جائے گا، 20واں نہیں ہوگا ہے نا، 10% میں 10 ہوگا اور 5% میں 20 ہوگا، یعنی دونا جائے گا۔ اگر 20واں ہو جائے گا تب تو آدھا ہی ہو جائے گا، 5 ہو جائے گا۔ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے صاحب؟ کیوں؟ 10% میں کتنا بنتا ہے؟ 100 میں 10 ہے نا، دو انگلیاں ہوئی ہیں، ہونا کتنا چاہیے 20، اور 20% میں کتنا ہوتا ہے 5، 20 پنچے 100 ہے نا، اس لیے، اور 5% میں کتنا ہوگا 20 ہے نا، وہی 20، تو 5% بننا ہے۔ ففیہما العرش ولا قصاص فیہ عند ابی حنیفہ، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اس میں قصاص نہیں ہے، کیونکہ اس طرح مارنا کہ ایک انگلی کو مارے اور دوسری بھی خشک ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے، مساوات نہیں ہے نا۔ لیکن اچھا ومن قلع سن رجل، تمہاری کتاب میں قلع ہی ہوگا ہے نا، ہاں تمہارے میں قطع ہے نا، اس کو بنا لینا۔ ومن قلع سن رجل، اور جو شخص کسی آدمی کے دانت کو اکھاڑ دے، دانت توڑ دے کسی کا، فنبت مکانھا، اس کی جگہ میں دوسرا دانت جم جائے، سقط العرش، تو عرش ساقط ہو جائے گا، کیونکہ جو عیب پیدا ہوا تھا دانت توڑنے کی وجہ سے اب تو وہ عیب ہے نہیں، اس لیے عرش ساقط۔ یہ امام کا مذہب ہے۔ اور پھر اسی سے ملتا جلتا، ومن شج رجلا، جو کسی آدمی کو زخمی کر دے، فالتحمت الجراحۃ، اور زخم مندمل ہو جائے، بھر جائے، ولم یبقى لها اثر، اس کا کوئی اثر بھی باقی نہ ہو، ونبت الشعر، اور بال اگ جائے، سقط العرش، تو اس صورت میں بھی عرش ساقط ہو جائے گا، کیونکہ زخم رہا ہی نہیں، کوئی عیب بھی نہیں باقی رہا۔ عند ابی حنیفہ، یہ امام کا مذہب ہے۔ وقال ابو یوسف، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے، علیہ عرش العلم، اس پر عرش علم ہے۔ ٹھیک ہے، جو عیب پیدا ہوا تھا وہ زائل ہو گیا، لیکن جو تکلیف ہوئی تھی اس تکلیف کا کیا ہوگا؟ تو امام ابو یوسف فرماتے ہیں جو تکلیف ہوئی تھی علیہ عرش العلم، اس پر اس تکلیف کی کا عرش یعنی حکومت عدل، جو بھی مناسب ہوتا ہو اس کا اتنا دینا ہوگا۔ یہ امام ابو یوسف کا ہے۔ وقال محمد، اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ زخم لگا دیا ٹھیک ہو گیا، لیکن علاج کرانا پڑا نا، علاج کی اجرت دینی پڑے گی،
جو خرچ ہوا علاج میں وہ دینا ہوگا، ہے نا، عرش تو ساکت ہو جائے گا۔ وقال محمد، امام محمد نے فرمایا ہے، علیہ اجرت الطبیب، اس پر کیا نام ہے، طبیب کی اجرت لازم ہوگی۔ اس زمانے کے اعتبار سے یہی مناسب ہے نا، کہ طبیب کی اجرت یہی لیتے بھی ہیں لوگ، ہے نا، باقی چیزوں میں تو عمل نہیں ہے لیکن اس پہ عمل ہے، تو جو عمل ہو رہا ہے مان لیا جائے کہ امام محمد کے قول پہ عمل کر رہے ہیں، ہے نا۔ یہاں یہ بات پوری ہوئی ہے، پھر اس کے بعد بحث تھوڑی سی بدل رہی ہے، اس کو ہم کل پڑھائیں گے۔